تجوید سے قرآن پاک پڑھنا سیکھیں۔ السلام علیکم عزیز دوستو، آج سے ہم تجوید کا کورس شروع کر رہے ہیں، یعنی قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے طریقے بتائے جائیں گے کہ ہماری کون کون سی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم قرآن پاک کو صحیح انداز میں نہیں پڑھتے۔ اس مضمون کو تجوید کہتے ہیں۔ تو کیا اس کا ذکر کہیں قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے؟ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن پاک کو ترتیل سے پڑھو۔ اب اگر یہ بات ہے تو پھر آپ تجوید کیوں پڑھاتے ہیں؟ ترتیل پڑھائیں۔ تو اس آیہ مبارکہ کی تشریح میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الترتیل هو تجوید الحروف و معرفت الوقوف، الترتیل هو تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی ترتیل ہے لفظوں کو ان کے مخارج سے صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ ادا کرنا، اور وقت کی یعنی کیسے رکا جاتا ہے، کہاں رکا جاتا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے، ان سب باتوں کو جاننا ترتیل کہلاتا ہے۔ تو تجوید میں ہم جو آسان سی تشریح کرتے ہیں، جو آسان سی اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، وہ ہے قرآن پاک کے حروف کو آسان انداز میں پڑھنے کا علم۔ یہ وہ علم ہے جس سے ہم قرآن پاک کی حروف کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ پھر سمجھیں اس بات کو، الترتیل هو تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی قرآن پاک کے حروف کو ان کے مخارج سے صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ ادا کرنا۔ میرا ذہن ہے، میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بات رائٹ ڈاؤن کر لی ہوگی کہ قرآن پاک کے حروف کو ان کے مخارج سے صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ اگر صفات عارضہ لازمہ دونوں کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہیں تو صفات کہہ لیں، کیونکہ صفات کی آگے قسمیں ہیں، صفات لازمہ اور عارضہ۔ اب قرآن پاک کہ مرکز و محور نون ساکن، نون تنوین، اور میم ساکن ہے۔
مرکز و محور کیا ہے؟ نون ساکن، نون تنوین اور میم ساکن۔ آپ قرآن پاک کی جون سی بھی صورت نکالیں گے اس میں نون ساکن، نون تنوین اور میم ساکن کو کثرت سے پائیں گے۔ اور مرکز و محور کے علاوہ ہماری بحث کس بات پر ہوگی؟ کام کتنا ہے؟ کل حروف تہجی حروف تہجی 29 ہے، 29 ہے۔ ساری بحث انہی حروف تہجی پر ہوگی، یعنی موضوع ہمارا ہوگا حروف تہجی۔ حروف تہجی کل یہ ہے: الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ تو ان کو سیکھنے میں کتنی دیر لگی ہے؟ ان کو سیکھنا بہت آسان ہے، کوئی دیر نہیں لگے گی۔ بس ہمیں ایک کام کرنا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو معروف انداز میں پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کو مجہول نہیں پڑھنا۔ تو مجہول کیا ہے اور معروف کیا ہے؟ مجہول ہے وہ طریقہ جو ہم عام روٹین میں پڑھ رہے ہیں، یعنی ہم پڑھتے ہیں الف، بے، تے، سے، جیم، ہے، خے، دال، زال، را، رے، زے، سین، شین، صاد، ضاد، طوئے، ذوئے، عین، غین، فے، کاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ پڑھتے تو ہم یہ ہیں، اور یہ کیا ہے؟ یہ مجہول طریقہ ہے۔ اس طریقے کو ہمیں چھوڑنا ہوگا، ہمیں پڑھنا ہوگا معروف طریقے سے۔ اگر معروف طریقے سے پڑھیں گے تو پھر ہی ہم قرآن پاک کو پڑھنے کا حق ادا کر سکیں گے۔ یعنی ہم پڑھیں گے الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خو، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا۔
صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو حمزہ یا ہم نے اس انداز کو ترک کرنا ہے اور اس انداز میں پڑھنا ہے، یعنی عام طور پر ہم پڑھتے رہے ہیں جیسے بے بڑی ای لگا کر بے تے سے، بے تے سے نہیں کرنا، بڑی یا نہیں لگانی بلکہ الف لگانا ہے، جیسے با تا سا۔ اب آپ کہیں گے یہ معروف طریقہ یہی ہے، موضوع ہمارا یہی حروف ہے، الف با تا سا جیم ہا خا دال لام را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ تو ہمیں اس انداز کو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حرف کہاں سے نکلا ہے، الف کہاں سے نکلا ہے، با کہاں سے نکلا ہے، تا کہاں سے نکلا ہے، سا کہاں سے نکلا ہے۔ جیسے ہم اگر بحث کرتے رہیں ان حروف پر، دیکھنا یہ ہے کہ نکلے کہاں سے ہیں، اور ادا کرتے وقت جیسے ہم سا پڑھتے ہیں تو جہاں سے سا نکلا پھر اسی طرح اگر زا کو لے لیں، زال کو لے لیں، کچھ حروف ایسے ہیں جو ہم صوت ہیں، یعنی ان کی آواز ایک سی ہے، اب مخرج بھی جیسے تا اور طا کا مخرج بھی ایک ہے، ادا کرنا بھی ایک ہی جگہ سے ہے، اب فرق نکالنا ہے کہ یہ کہاں سے نکلا ہے، اور پھر اگر تا بھی وہاں سے نکل رہی ہے اور طا بھی وہاں سے نکل رہی ہے تو پھر اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے کہ ہم نے تا پڑھا ہے کہ طا پڑھا ہے۔ یعنی تا کے لیے ہم اپنی آواز کو نیچے رکھیں گے، باریک کریں گے، ہلکا رکھیں گے، اور طا کے لیے ہم اپنی آواز کو، اپنی زبان کو اوپر اٹھائیں گے اور اس کو پر کریں گے۔ جیسے را کو پڑھتے ہوئے بھی اکثر ہم یہی غلطی کرتے ہیں، کیونکہ را وہ لفظ ہے جو کبھی پر پڑھا جاتا ہے کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، تو را جہاں پر پڑھا جانا ہے وہاں پر ہی پڑھنا ہے۔ اب کہاں پر پڑھا جائے گا یہی ہم آگے سیکھیں گے، جیسے را کے اوپر زبر ہوگی تو را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہوگی تو را کو پر پڑھیں گے،
را کے نیچے زیر ہوگی تو را کو باریک رکھیں گے. ایسے ہی قوف اور قاف کو دیکھ لیں. ہم مخرج بھی ہیں، قریب المخرج ہیں، اور فرق بھی ہے. ہم اکثر اوقات پڑھتے ہوئے کیا کرتے ہیں، قاف کو کاف پڑھ دیتے ہیں، جس سے مضمون کا مفہوم بدل جاتا ہے، مضمون کے معنی بدل جاتے ہیں. جیسے قل هو اللہ احد، تو ہم نے پڑھنا تو یہ ہے، ہم پڑھ رہے ہیں قل، یعنی لام کاف کو اس کے مخرج سے ادا کرنے کی بجائے تھوڑا سا آگے کیا. اس کو پور کرنا تھا، اس کو باریک رکھنا تھا. ہم نے اس کے تھوڑا سا مخرج کا فرق ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو باریک کر دیا، تو معنی بدل گئے، معنی بدل گئے. قل فرما دو، قل کھا لو یا تمام. اسی طرح جیسے قلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، قلب اور قلب میں فرق ہے. اگر قلب کہیں گے تو قلب کا معنی ہے کتا، قلب کہیں گے تو اس کا معنی ہے دل. اس لیے ان حروف پر توجہ رکھنی پڑے گی، اور ہمیں اہم کام یہ کرنا ہوگا کہ ان کو مخارج سے نکالنا ہے. تو مخارج سے کیسے نکالیں گے، کیسے پتہ چلے گا؟ وہ تو مخارج کا ایک پورا چیپٹر ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ 17 مخارج ہیں ان 29 حروف کے. لیکن وہ جب آئے گا اس سے پہلے آسان سا طریقہ آپ کو گوش گزار کرتا ہوں. اس طریقے کو یاد رکھنا ہے. پہلے حرف کو ساکن کریں گے، جیسے ہا، اس کو ساکن کیا. اس سے قبل حمزہ مفتوحہ لائے، حمزہ مفتوحہ لائے، حمزہ مفتوحہ لا کر پڑھیں گے تو پھر اس کی مشق ہو جائے گی کہ یہ کہاں سے نکلا. اسی طرح عین کو ادا کرنا ہے تو اس کی مشق کرتے ہوئے عین کو ساکن کریں گے، اور اس سے پہلے حمزہ مفتوحہ لائیں گے. حمزہ مفتوحہ نکالیے. کہاں سے نکلا؟ وسط حلق سے. اسی طرح باقی حروف کا بھی یہی ہے کہ جب تک ہم ان کو ان کے مخارج سے نہیں نکالیں گے. جیسے ہا کو ہے، ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ، جبکہ ہمیں پڑھنا ہے الحمدللہ. ہمیں پڑھنا کیا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ. یعنی اگر ہم حرف ہی سے ہی ادا کریں گے تو قرآن پاک کے معنی بدل جائیں گے. اس کا معنی جو ہے پرانے پھٹے پرانے کپڑے والا، تو یعنی کہ جہاں ہم اللہ کی شان میں اللہ کو وجل کی شان بیان کرنی ہے، شان کی بجائے اس کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اسی طرح اور جس لفظ کو لیں گے اگر وہ اپنے مخرج سے اپنی صفات کے ساتھ ادا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ وہ لفظ سے ہی ادا نہیں ہوگا. لفظ سے ہی ادا ہوگا، حرف بدل گیا تو معنی بدل گیا. یعنی اسی پر ہم اتفاق کریں گے کہ ہم نے کیا پڑھا؟ ترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف. یعنی تجوید یعنی حرفوں کو
ان کے مخارج سے صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ کرنا، ادا کرنا، اور اس کا مرکز و محور ہے نون ساکن، نون تنوین اور میم ساکن کے قاعدے، کیونکہ وہ ہر ایک صورت میں موجود ہے۔ مرکز و محور ہوتا ہی وہ ہے کہ جو بہت زیادہ، اور پھر چونکہ ہمیں تغنہ کرنے کا حکم ہے، غنہ کریں گے تو تغنہ ہوگی۔ اور اسی طرح اس کے بعد ان حروف کی مشق کرنی ہے، حروف کی سارا دار و مدار، سارا خیال، ساری توجہ انہی حروف پر دینی ہے۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ صدق اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔